اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ علم غیب پر فریق مخالف کے قرآن پاک سے دلائل پیش کیے جا چکے ہیں۔ اب احادیث سے دلائل۔ حدیث نمبر 1 ہے، دلیل نمبر 1، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت۔ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا۔ خطبے کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک کے حالات کو بیان کیا۔ اس میں لفظ آ رہی ہیں، حضرت حذیفہ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا، ما ترک شیئا یکون فی مقامہ ذالک الی قیام الساعۃ الا حدث بہ حفظہ من حفظہ ونسیہ من نسیہ۔ یہ بخاری شریف مسلم شریف کی روایت ہے۔ ما ترک شیئا، کوئی چیز بھی بیان کرنا نہ چھوڑی، ہر چیز کو گویا کہ بیان کر دیا۔ الی قیام الساعہ، قیامت کے قائم ہونے تک، قیامت کے قائم ہونے تک جو کچھ ہونے والا ہے پیغمبر کریم نے سب کچھ بیان کر دیا۔ تو یہ جی سب کچھ بیان تبھی ہو سکتا ہے نا کہ اللہ پاک نے سب کچھ کا علم عطا کر دیا ہو۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے سب کچھ عطا کر دیا، سارا علم دے دیا، اور پیارے پیغمبر نے اس سارے علم کو بیان کر دیا۔ اب یہ ایک حدیث تو حضرت حذیفہ کی ہے۔ آگے دلیل نمبر 2، وہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے۔ اس کا مضمون بھی یہی ہے، اس لیے اس کو بھی اس کے ساتھ ہی ملایا جاتا ہے۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ کی روایت وہ مسند احمد کی روایت ہے، اور اس کا مضمون بھی یہی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بیان کر دیا۔ آگے دلیل نمبر 3 ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ اس کے اندر بھی اسی طرح کے لفظ آتے ہیں۔ اس میں حضرت عمر فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا، فَأَخْبَرَنَا عن بدء الخلق حتی دخل اہل الجنت منازلہم و اہل النار منازلہم۔ پیارے پیغمبر نے اخبرنا، ہمیں بتایا، عن بدء الخلق، مخلوق کی ابتدا سے لے کر، جب سے مخلوق کی ابتدا ہوئی اس وقت سے لے کر حتی دخل اہل الجنہ، یہاں تک کہ جنتی اپنے مقامات میں داخل ہو جائیں گے اور جہنمی اپنے مقامات میں داخل ہو جائیں گے، یہاں تک سب کچھ پیارے پیغمبر نے بیان کر دیا۔ مخلوق کی ابتدا سے لے کر جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے تک، جہنمیوں کے جہنم میں داخل ہونے تک
پیغمبر کریم نے سب کچھ بیان کر دیا۔ حافظ ذالک من حافظہ و نسیہ من نسیہ، اس کو بھی جس نے یاد کرنا تھا اس نے یاد کر لیا، جس نے یاد نہیں کیا تو اس نے نہیں کیا۔ اب یہ تیسری روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اسی طرح چوتھی روایت ہے حضرت عمر ابن اخطب انصاری، یہ حضرت عمر اور ہیں، حضرت عمر ابن اخطب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح سے لے کر مغرب تک بیان کیا۔ صبح سے پیارے پیغمبر نے بیان شروع کیا، مغرب تک بیان کرتے رہے۔ اب اس میں جو پیغمبر کریم نے بیان کیا فَأَخْبَرَنَا بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو قیامت تک ہونے والا ہے پیغمبر کریم نے بیان کر دیا۔ فَأَعْلَمُنَا أَحْفَظُنَا، بس جس نے یعنی یاد کرنا تھا اس نے یاد کر لیا۔ اب قیامت تک کے معاملات اور واقعات پیارے پیغمبر نے بیان کر دیے۔ یہ چوتھی روایت آ گئی۔ آگے حدیث نمبر 5 ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس کے اندر لفظ آتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری فرماتی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا ہے تو لم یدع شیئا یکون الی قیام الساعہ، قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے ان میں سے کسی چیز کو چھوڑا نہیں، یعنی سب کچھ بیان کر دیا، نہیں چھوڑا الا ذکرہ، مگر اس کو ذکر کر دیا۔ اب یہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ مستدرک حاکم مشکات صفحہ 437 جلد نمبر 2، ترمذی شریف صفحہ 42 جلد نمبر 2، مستدرک حاکم صفحہ 505 جلد نمبر 4۔ اب یہ 5 حدیثیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ ان 5 حدیثوں کا تقریباً مضمون ملتا جلتا ہے کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دن کے وقت خطبہ دیا ہے، سارا دن بیان کرتے رہی ہیں، اور اس میں صبح سے لے کر شام تک جو بیان کیا، مخلوق کی ابتدا سے لے کر جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے تک پیغمبر کریم نے سارے حالات بیان کر دیے۔ تو یہ سارے حالات بیان تبھی ہو سکتے ہیں کہ پیغمبر کریم ان تمام حالات کو جانتے ہوں، گویا کہ اللہ پاک نے ان تمام احوال کا علم دے دیا اور پیغمبر کریم نے ان تمام حالات کو سنایا۔ اب یہ 5 دلیلیں ہیں۔ آگے آپ کے پاس علامہ عینی کا یہ فہم سلف ہے، یہ دلیل نمبر 6 نہیں ہے بلکہ یہ فہم سلف نمبر 1 ہوگا، اور آگے جو دلیل نمبر 7 لکھا ہے وہ فہم سلف نمبر 2 ہوگا۔ یعنی 5 تو ہو گئی حدیثیں۔ اب ان 5 حدیثوں کا معنی کیا ہے؟ 5 حدیثوں کا معنی اور مطلب کیا ہے؟ اس کے لیے فہم سلف تو علامہ عینی، یہ پہلا فہم سلف ان کا ہے۔ علامہ بدر الدین عینی، یہ ان کی بخاری کی شرح ہے عمدۃ القاری، شرح بخاری۔ عمدۃ القاری کے اندر حضرت فرماتے ہیں ان روایات کے بارے میں، کہتے ہیں اخبرا فی المجلس الواحد، اخبرا فی المجلس الواحد بجمیع احوال المخلوقات من ابتدائها الى انتہائها۔ رسول پاک نے اس ایک مجلس میں بجمیع احوال المخلوقات، مخلوقات کے تمام حالات بیان کر دیے، من ابتدائها، ابتدا سے لے کر الى انتہا، انتہا تک، ابتدا سے لے کر انتہا تک
اب ان 5 حدیثوں کا مطلب اور معنی علامہ بدر الدین عینی حنفی وہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے پیغمبر نے سب حالات بیان کر دیے، تو سب حالات بیان تبھی کیے کہ سب کچھ جانتے ہیں۔ یہ عمدۃ القاری صفحہ 110 جلد نمبر 15۔ آگے دوسرا فہم سلف ہے حافظ ابن حجر کا۔ حافظ ابن حجر کی شرح ہے فتح الباری، بخاری کی شرح فتح الباری شرح بخاری۔ حافظ ابن حجر کی عبارت بھی تقریباً اسی طرح ہے، اس میں بھی لفظ آ رہا ہے کہ ایک مجلس کے اندر تمام احوال مخلوقات کے پیارے پیغمبر نے سنا دیے۔ یہ فتح الباری صفحہ 100 جلد نمبر 7۔ اب یہ 5 حدیثیں آئی ہیں جی، ان 5 حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ جانتے ہیں، سارا غیب اللہ پاک نے پیارے پیغمبر کو عطا کر دیا ہے۔ اب آئیے ان روایات کا جواب سمجھیے۔ سب سے پہلا جواب، یہ روایات، یہ پیارے پیغمبر کا بیان کب ہے؟ تکمیل قرآن کے بعد ہے یا تکمیل قرآن سے پہلے ہے؟ بات کو سمجھو، چونکہ فریق مخالف کا جو عقیدہ ہے اس کا عقیدہ یہ ہے کہ جب قرآن مکمل ہوا تو تب آپ کو سارا غیب ملا، تو اب ان حدیثوں میں یہ ثابت کرنا ضروری ہے کہ یہ تکمیل قرآن کے بعد پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا۔ اگر تکمیل قرآن کے بعد ارشاد فرمایا ہو تو پھر تو ان کے عقیدے پر یہ بات منطبق ہو سکتی ہے، اور اگر تکمیل قرآن سے پہلے فرمایا تو پہلے تو وہ بھی عالم الغیب نہیں مانتے، وہ بھی مانتے ہیں کہ سارا غیب پہلے عطا نہیں ہوا تھا۔ اگر تکمیل قرآن سے پہلے پیارے پیغمبر نے یہ خطبہ دیا ہو تو پھر رضاخانیوں کے اپنے عقیدے کے خلاف ہے۔ تو اب ان حدیثوں میں اس چیز کی وضاحت کرنا ضروری ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ کب دیا تھا، آیا تکمیل قرآن کے بعد دیا تھا یا تکمیل قرآن سے پہلے دیا تھا؟ اگر پہلے دیا تھا تو رضاخانیوں کے عقیدے کے بھی خلاف ہے، اور اگر بعد میں دیا تھا تو اس کا ثابت کرنا ضروری ہے، لیکن ان حدیثوں میں کہیں اس چیز کا ثبوت نہیں ہے۔ تو اب یہ حدیثیں اس اعتبار سے محتمل ہیں، ان میں احتمال ہے کہ تکمیل قرآن سے پہلے کا خطبہ ہو، اسی طرح احتمال ہے کہ تکمیل قرآن سے بعد کا خطبہ ہو۔ تو اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، جب ان کے اندر احتمال آ جائے گا تو اب محتمل حدیث مستدل نہیں بن سکتی۔ یہ پہلا جواب۔ ان میں حدیث کے اندر لفظ ما کانا کا جمی یا ما یکونوں کا جمی، زمانہ ماضی کا سب کچھ لفظ جمی کا ہو، زمانہ استقبال کا سب کچھ، حدیث کے اندر ان حدیثوں میں سے کسی حدیث کے اندر لفظ جمی کا نہیں ہے۔ بات کو ذرا سمجھو، جو پہلی حدیث ہے اس کے اندر بھی لفظ کوئی زمانہ ماضی یا زمانہ استقبال کے لیے جمی اللہ پاک نے نہ پیغمبر کریم نے سب کچھ بیان کیا کر دیا، جمی نہیں ہے، نہ پہلی حدیث میں نہ دوسری میں۔ تیسرے میں لفظ آ رہا ہے بدء خلق سے لے کر داخلہ جنت تک، لیکن یہاں پر بھی جمی ماکان، ماضی کا جمی، استقبال کا جمی کوئی نہیں۔ جو چوتھی روایت ہے اس روایت کے اندر بھی لفظ آ رہا ہے بما ہوا کائن، بما ہوا کائن الی یوم القیامہ، قیامت تک جو ہونے والا ہے۔ اب ماضی میں جو ہو گیا اور وہ ہو گیا وہ سارے کا سارا، کوئی اس کی وضاحت نہیں۔
آئندہ جو ہوگا وہ بعض ما ہوا کائن یا جمی ما ہوا کائن، نہ اس میں لفظ احتمال ہے بعض کا بھی اور جمی کا بھی. تو ان پانچوں حدیثوں میں سے کسی حدیث کے اندر بھی لفظ جمی ما کانا، جمی ما یکون پر دلالت کرنے والا کوئی لفظ نہیں ہے. جو تمہارا عقیدہ ہے کہ زمانہ ماضی کا سب کچھ اللہ نے دے دیا، زمانہ استقبال کا سب کچھ اللہ نے دے دیا، وہ جو سب کچھ کا تمہارا عقیدہ ہے اس کا ذکر ان پانچ حدیثوں میں سے کسی حدیث میں نہیں ہے. تو یہ روایات تمہارے دعوے کے مطابق نہیں ہے. یہ دوسرا جواب. تیسرا جواب، بات کو ذرا سمجھو. جب سے کائنات شروع ہوئی ہے، مخلوق شروع ہوئی ہے، اس وقت سے لے کر قیامت تک کا سارا بیان صبح سے لے کر مغرب تک ہو جائے، یہ عقلاً بعید ہے. آپ خود تھوڑا سا سوچیں، کسی ایک شہر کے مکمل آدمیوں کے حالات، کسی ایک گاؤں کے سارے آدمیوں کے حالات، کہ اس میں فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں وقت سے، اس کی اتنی عمر ہے، اس کا یہ حال ہے، فلاں کا یہ حال ہے، فلاں کا یہ حال ہے، فلاں کا یہ حال ہے. اگر ایک گاؤں کے تمام آدمیوں کے تمام حالات کو بیان کیا جائے تو وہ بھی پورے دن کے اندر پورے بیان ہو سکتے نہیں ہیں. چاہے کہ ساری مخلوق کا بیان ہو جائے. رسول پاک سے پہلے 1,00,000 سے زیادہ پیغمبر گزر چکی ہیں. پھر وہ پیغمبروں کی ساری زندگی، پیغمبروں کی ساری زندگی، ہر پیغمبر کے حالات، ہر پیغمبر کے حالات سارے کے سارے پیارے پیغمبر نے بیان کیے ہوں. کسی ایک پیغمبر کی ساری زندگی کو ایک دن کے اندر بیان کرنا ناممکن ہے. چاہے کہ ساری مخلوق کے سارے احوال بیان کر دیے جائیں تو یہ عقلاً ممکن ہی نہیں ہے. لہٰذا یہاں جمی ما کان اور جمی ما یکون کا بیان کرنا، یہ معنی مراد عقلاً لیا نہیں جا سکتا. بات سمجھے؟ جو تم معنی مراد لینا چاہتے ہو ان حدیثوں کے اندر ایک تو ہے نہیں، وہ تو بات الگ تھی. اب یہ الگ جواب آ رہا ہے کہ عقلاً اتنا ممکن ہی نہیں ہے. یہ تیسرا جواب. اب آئیے چوتھا جواب. اب ہم بتاتے ہیں کہ اصل بات کیا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک ہونے والے مختلف فتنے، پیارے پیغمبر نے قیامت تک ہونے والے مختلف فتنے، کہ اس قسم کے فتنے آئیں گے، اس قسم کے فتنے آئیں گے، اس قسم کے فتنے آئیں گے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو فتنوں سے آگاہ کیا، اور وہ فتنے بھی سارے فتنے نہیں، بڑے بڑے فتنے، سارے فتنے نہیں، بڑے بڑے فتنے. ان بڑے بڑے فتنوں کے قائدین، ان بڑے بڑے فتنوں کے لیڈر، قائد، اس طرح بڑے بڑے اہم فتنوں کو پیارے پیغمبر نے بیان کیا. سارے فتنے بھی بیان نہیں ہوئے، سارے حالات تو الگ رہ گئے، سارے فتنے بھی نہیں. فتنے صرف وہ جو بڑے بڑے فتنے، امت کے لیے انتہائی خطرناک فتنے آ سکتے تھے، جو امت کو گمراہ کر سکتے تھے، تو پیارے پیغمبر نے ان کا ذکر کیا تاکہ امت ان فتنوں سے محفوظ رہے. اب اس بات کے لیے آئیے ماخذ. اب جو بات ہم نے کہی ہے اس بات کے لیے آئیے جی ماخذ. یہ آپ کے پاس لکھا ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، یہی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. اسی حدیث کے اندر لفظ آ رہا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں ما ترکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قائد فتنتین ہے.
اب بخاری میں اس کی وضاحت نہیں تھی، ابو داؤد میں اس حدیث کی وضاحت آ گئی۔ ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قائد فتنۃ الی ان تنقضی الدنیا یبلغ مماہ ثلاثمائۃ فصاعدا الا قد سماہ اللہ لنا باسمہ و اسم ابیہ و اسم قبیلتہ۔ ابو داؤد شریف صفحہ 582، صفحہ صحیح کر لو، صفحہ 582 جلد نمبر 2۔ اب ذرا دیکھو، حضرت حذیفہ خود واضح کر رہی ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا فتنوں کا بیان کیا اور فتنوں کے قائدین کا ذکر کیا۔ اور سمجھو قائد بھی چھوٹے موٹے نہیں، وہ قائد کہ جن کے ماننے والے کم از کم 300 یا 300 سے زیادہ ہوں۔ یبلغ مماہ ثلاثمائۃ فصاعدا، یعنی ایسا کوئی فتنے باز لیڈر کہ جس کے ساتھ کم از کم 300 یا 300 کے قریب 300 سے زائد آدمی اس کے ساتھ شریک ہوں۔ اس سے اگر چھوٹا فتنہ ہو تو نہیں، وہ سمجھے ایسا فتنہ کہ جس فتنے میں کم از کم 300 یا 300 سے زائد آدمی فتنہ باز بن جائیں اور لوگوں کو گمراہ کریں۔ ایسا قائد جس قائد کے ساتھ 300 سے زیادہ لوگ اس فتنے کا شکار ہو کے لوگوں کو گمراہ کرنے والے ہوں، ان قائدین کا ذکر کیا۔ وہ سمجھے کس کو ذکر کیا؟ ان لیڈروں کا ذکر کیا، ان لیڈروں کا نام لیا۔ سماہ اللہ لنا باسمہ، اس کا نام، اس کے باپ کا نام، اس کے قبیلے کا نام، سمجھے فتنوں کا ذکر کیا۔ فتنوں میں جو فتنے کے قائد ہوں گے، یعنی جو فتنہ بپا کرنے والے ہوں گے، جن گمراہ لوگوں نے لوگوں کو گمراہ کرنا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے انہوں نے فتنہ پیدا کرنا ہے، تو وہ جو فتنہ پیدا کرنے والے لیڈر اور قائد ہوں گے، ان قائدین کا ذکر پیارے پیغمبر نے کیا۔ اور قائد بھی چھوٹے نہیں، ایسے کہ کم از کم اس کو ماننے والے 300 یا 300 سے زیادہ ہوں۔ تو اس قسم کے فتنوں کا اور ان فتنوں کی قیادت کرنے والوں کا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ فتنوں کے علاوہ باقی چیزیں مراد نہیں ہیں، وہ سمجھے فتنوں کی بھی زیادہ تفصیلات نہیں ہیں، بلکہ فتنوں کے جو قائد ہیں، قیادت کرنے والے، ان کا ذکر کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یا ابو داؤد شریف میں صاف حدیث کی کیا آ گئی، وضاحت آ گئی۔ آگے آئیے، یہ ماخذ ایک آپ کے سامنے آیا، دوسرا سمجھو ان روایتوں کا اصل راوی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہے ہی وہ ہیں، ان کو کہا جاتا ہے صاحب السر۔ صحابہ کرام میں حضرت حذیفہ کا لقب ہے صاحب السر، کہ یہ پیارے پیغمبر کے رازدان ہیں۔ تمام اہل سنت لکھتے ہیں رازدان ہیں، کس میں؟ کہ پیغمبر کریم نے ان کو مختلف فتنوں کے حالات بیان بتائے، مختلف فتنوں کی روایات کے راوی ہیں یہ۔ مختلف فتنوں کے بارے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو بتایا، تو حضرت حذیفہ ان فتنوں کو جاننے والے تھے، انہی فتنوں کا حضرت حذیفہ نے ذکر کیا۔ چنانچہ حضرت حذیفہ کے اپنے الفاظ ہیں، واللہ انی لعالم، واللہ انی لعالم بکل فتنۃ ہی کائنۃ فیما بینی و بین الساعۃ۔ مسلم شریف صفحہ 390 جلد نمبر 2۔ اب یہ حضرت حذیفہ خود فرماتی ہیں کہ قیامت تک ہونے والے جو فتنے ہیں وہ رسول پاک سے میں نے باتیں سنی ہیں اور میں ان کو جانتا ہوں۔
فتنوں والی باتیں، باقی نہیں۔ پیارے پیغمبر نے فتنوں والی روایات ان کو سنائیں، اور فتنوں والی روایات کے یہ راوی ہیں اور ان کو جانتے ہیں۔ آگے یہ ایک اور فہم سلف ماخذ ہے، دو ماخذ ہو گئے حضرت حذیفہ کے، تیسرا ایک ماخذ حضرت حذیفہ خود واضح کرتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض چیزیں بیان کی، سب کچھ نہیں، یہ فتنوں کی بھی بعض چیزیں، فتنوں کی بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض چیزیں بیان کی۔ بعض چیزیں کون سی؟ جن چیزوں کا ہم نے پیارے پیغمبر سے سوال کیا۔ چنانچہ آؤ ذرا دیکھو حدیث کے الفاظ جو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں۔ فرماتے ہیں فَأَخْبَرَنِي، جی آپ کے پاس اردو ترجمہ لکھا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بما وقائع الی ان تقوم الساعہ فما منہ شیء الا قد سألتہ الا انی لم اسألہ ما یخرج اہل المدینہ من المدینہ۔ حضرت حذیفہ فرماتی ہیں کہ جن چیزوں کا ہم پوچھتے گئے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے گئے، اسی میں حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے پیغمبر سے یہ نہیں پوچھا کہ مدینہ والوں کو مدینہ سے کون سی چیز نکال دے گی، یہ میں نے پیغمبر کریم سے پوچھا نہیں کہ وہ کون سا فتنہ ہوگا جس فتنے میں فتنے والے مدینہ والوں کو مدینہ سے نکال دیں گے، یہ میں نے پیارے پیغمبر سے پوچھا نہیں، تو پیارے پیغمبر نے یہ بتایا بھی نہیں۔ تو خود حضرت حذیفہ نے کیا واضح کر دیا کہ ساری چیزوں کا بیان نہیں ہوا، فتنوں کا بیان ہوا، فتنوں میں بھی سارے فتنوں کا ذکر نہیں ہوا۔ اب یہ مسلم شریف، یہ جو حضرت حذیفہ کا بیان ہے، مسلم شریف صفحہ 390 جلد نمبر 2، مسند احمد صفحہ 386 جلد نمبر 5، اسی طرح مستدرک حاکم صفحہ 426 جلد نمبر 4۔ اب یہ تین ماخذ آپ کے سامنے آ گئے کہ اس میں صرف فتنوں کی بات ہے، اور فتنے بھی سارے نہیں بعض، اور فتنوں کی قیادت کرنے والوں کے حالات پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے۔ تو بعض چیزوں کا بیان ہے، جمی کا بیان، جمی ما کانت جمی ما یکون کی بات نہیں ہے۔ آگے ایک اور آپ کے پاس ماخذ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت عمر بیان کرتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبض ولم یفسرها لنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ربا کے مسئلے کو واضح نہیں کیا۔ یہ لم یفسرها لنا، اس سے مراد ربا کا مسئلہ، سود کا مسئلہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سود کے بارے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت بیان نہیں کی۔ یہ ابن ماجہ صفحہ 165 اور ابن کثیر میں لفظ ہے مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم یبینہ لنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی تفصیلات ہمارے سامنے بیان نہیں کی۔ یہ تفسیر ابن کثیر صفحہ 328 جلد نمبر 1۔ اب آئیے جی، پھر یہاں یہ تو 4 ماخذ آ گئے بعض چیزوں کی وضاحت کے لیے کہ بعض چیزیں مراد ہیں۔ اب فہم سلف لیجئے، یہ آگے آپ کے پاس جو عبارت لکھی ہے مرکات کی، یہ فہم سلف ہے۔
یہ گویا کہ جواب نمبر، اچھا الگ الگ جواب آ رہے ہیں، یہ جواب نمبر 8 ہے. یہ جتنے ماخذ ہیں یہ الگ الگ جواب آپ کے پاس مذکور ہیں. چلو اب آگے یہ آ رہا ہے جی، یہاں پر امور دینیہ ضروریہ مراد ہے. صرف پیارے پیغمبر نے ضروری چیزیں بتائی تھیں، سب کچھ مراد نہیں ہے. چنانچہ ملا علی قاری ان روایتوں کی وضاحت کرتے ہیں تو کہتے ہیں مما یتعلق بالدین مما لا بد منہ، ان چیزوں کو بیان کیا جن کا دین کے ساتھ تعلق ہے اور دین کے اندر ان کا جاننا ضروری ہے. دین کی وہ چیزیں جن کا دین کے اندر جاننا ضروری ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں بیان کیں. مرقات صفحہ 8 جلد نمبر 5، مرقات صفحہ 8، مرقات صفحہ 8 جلد نمبر 5. یہ آگے دوسرا فہم سلف ہے. یہ دوسری عبارت ہے شیخ عبدالحق کی. شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں انہی روایات کے بارے میں، لکھتے ہیں پس نہ گذاشت چیز را از قواعد مہمات دین کہ واقع می شود تا قیامت مگر آن کے ذکر کرد آرا یا این مبالغہ است بگردانیدن اکثر در حکم کل. اشیاءۃ اللمعات صفحہ 181 جلد نمبر 4 فرماتی ہیں کہ نہ گذاشت چیزیں را از قواعد مہمات دین، دین کی جو ضروری چیزیں تھیں ان ضروری چیزوں کے قواعد اور قانون پیارے پیغمبر نے بیان کیے. جو دین کی مہمات، وہ سمجھے ضروری چیزیں، ضروری چیزوں کے قواعد، ضروری چیزوں کے قواعد قوانین پیارے پیغمبر نے بیان کیے. ایک یعنی سب اگر مراد دیا جائے تو سب کیا؟ سب ضروری چیزیں، وہ سمجھے ضروریات دین، ضروری وہ قواعد جن کا دین کے اندر جاننا کیا ہے ضروری ہے، پیارے پیغمبر نے ان کو بیان کیا. ایک یا دوسرا جواب دیتے ہیں شیخ عبدالحق، یا یہ مبالغہ ہے بگردانیدن اکثر در حکم کل، کہ مراد اکثر ہے اور اکثر کو یوں تعبیر کیا گیا جیسے کل ہوتا ہے کہ کچھ نہیں چھوڑا. مراد کیا ہے؟ اکثر چیزیں بیان کر دیں. اور اس طرح ہوتا ہے کہ مراد اکثر ہوتا ہے لیکن بظاہر لفظ ایسا بیان کیا جاتا ہے کہ سمجھنے والا سمجھے کہ یہاں اکثر کی بجائے کیا ہے؟ کل ہے. تو اکثر یہاں پر مراد ہے. یہ اشیاءۃ اللمعات صفحہ 181 جلد نمبر 4. اچھا جی، یہ آپ کے سامنے 5 حدیثیں آ چکی ہیں. اب حدیث نمبر 6، حدیث نمبر 6 کے لیے یہ کاغذ آپ کو جو دیے گئے تھے ان کاغذات میں وہ حدیث نمبر 6 ہوگا، اس کو دیکھو. علم غیب کے مسئلہ پر دلیل نمبر 6 حدیث حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. کوئی پتہ لگ گیا اس کاغذ کا؟ جو شروع میں 3-4 کاغذ فوٹو سٹیٹ کر کے دیے گئے تھے
ان کاغذات میں لفظ آ رہا ہے دلیل نمبر 6 کا، یہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ دلیل نمبر 6، 5 حدیثیں ہو گئیں۔ حدیث نمبر 6، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا تو معراج کی رات رسول پاک فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنی ہتھیلی میرے 2 کندھوں کے درمیان رکھی، فرأیتہ وضع کفہ بین کتفی، کوئی نظر آ گیا؟ فرأیتہ وضع کفہ بین کتفی، اللہ پاک نے اپنی ہتھیلی اپنا ہاتھ رکھا، کتفین نون تسنیہ کی گر گئی بوجہ اضافت کے، کتفیہ میرے 2 کندھوں کے درمیان، میرے 2 کندھوں کے درمیان۔ رسول پاک فرماتی ہیں اللہ پاک نے اپنا ہاتھ میرے 2 کندھوں کے درمیان رکھا، فوجدت برد اناملہ بین ثدییہ، میں نے اس کے ہاتھ کی ٹھنڈک، اللہ کے ہاتھ کے پوروں کی، وہی مطلب ہاتھ کی ٹھنڈک، بین ثدییہ سینے 2 پستانوں کے درمیان، یعنی پچھلے کندھے کے درمیان ہاتھ رکھا گیا، اگلی طرف میں نے ٹھنڈک محسوس کی۔ اور سمجھے، میرے 2 کندھوں کے درمیان اللہ نے ہاتھ رکھا اور اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی، بین ثدییہ، فتجلی لی کل شیء، پھر جب اتنی حالت ہوئی میرے سامنے سب کچھ ظاہر ہو گیا، کل شیء تجلی لی کل شیء، سب کچھ میرے لیے ظاہر ہو گیا، یعنی سب کچھ میں نے جان لیا، اللہ نے گویا کہ سب کچھ مجھے معراج والی رات کو عطا کر دیا۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے، حسن صحیح، اور لکھتے ہیں سألت محمد ابن اسماعیل عن ھذا الحدیث فقال صحیح، میں نے اپنے استاد محمد ابن اسماعیل بخاری، یہ امام بخاری کا نام ہے محمد ابن اسماعیل، میں نے اپنے استاد محمد ابن اسماعیل یعنی امام بخاری، میں نے اپنے استاد امام بخاری سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا کہ یہ حدیث کیسی ہے، فقالا، تو امام بخاری نے ہی فرمایا کہ یہ حدیث کیا ہے، صحیح ہے۔ اور سمجھے، یہ حدیث کیا ہے، صحیح ہے۔ یہ تو حدیث ہے حضرت معاذ کی، آگے ڈیش ڈال کے آگے عن ابن عباس، اسی طرح روایت عبداللہ ابن عباس سے بھی آتی ہے، اور عبداللہ ابن عباس کی روایت کے اندر لفظ آتا ہے فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے، علمت سب کو میں نے جان لیا۔ وہ سمجھے، معراج والی رات اللہ پاک نے گویا کہ مجھے علم دے دیا، فَعَلِمْتُ، میں نے جان لیا، ما فی السماوات والارض کو، آسمان زمین میں جو کچھ ہے میں نے اس کو جان لیا۔ یہ انباء المصطفیٰ صفحہ 7، یہ مولوی احمد رضا خان صاحب کا رسالہ ہے علم غیب پر۔ اسی انباء المصطفیٰ کے صفحہ 11 پر مولانا احمد رضا خان صاحب لکھتے ہیں کہ یہ حدیث 10 صحابہ سے روایت کی گئی ہے۔ ذکر تو یہ 2 کیے نا، لکھا کہ یہ کتنے صحابہ سے روایت کی گئی ہے، 10 سے۔ اب آئیے، اب اس روایت میں معراج کے واقعہ کی بات آ رہی ہے۔
اب اگر علم غیب مانا جائے تو یہ ہوگا کہ شب معراج کو سب کچھ دے دیا گیا، جبکہ آج کل عام طور پہ جو صحیح رضا خانیوں کے مناظر ہیں وہ مولوی احمد رضا خان کے نظریہ کے مطابق یہی موقف اختیار کیا کرتے ہیں کہ قرآن کی تکمیل ہوئی تب پیارے پیغمبر کا علم بھی مکمل ہوا، اس سے پہلے پیارے پیغمبر عالم الغیب نہیں تھے۔ عمومی طور پہ آج کل جو بریلوی مناظر ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ تکمیل کے وقت قرآن کیا ہوا، قرآن کی تکمیل کے وقت پیارے پیغمبر عالم الغیب بنے۔ اب اگر اس روایت سے علم غیب مانا جائے تو اس میں ان کے اپنے نظریہ کے خلاف ہے، تکمیل سے پہلے تو وہ بھی عالم الغیب نہیں مانتے۔ اب اگر یہ روایت علم غیب ثابت کر دے تو بریلویوں کے بھی عقیدے کے کیا ہوگی، خلاف ہوگی۔ یہ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات، اب آئیے ذرا روایت کو سمجھو۔ پہلا جواب یہ ہے کہ یہ لفظ آ رہا ہے جس میں کلو شے، یہ اور یہ لفظ ما، علمت ما فی السماوات، یہ صرف 3 روایتیں ہیں۔ مولانا احمد رضا خان صاحب کا دعویٰ 10 کا جو ہے وہ غلط ہے۔ 3 روایتیں ہیں جن روایتوں میں لفظ کل یا لفظ ما، لفظ کل یا لفظ ما آ رہا ہے، اور لفظ کل جو ہے وہ بھی جمی ماکان پر دلالت صراحتاً نہیں کرتا، لفظ ما بھی جمی ماکان پر صراحتاً دلالت نہیں کرتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کلو شے کا معنی یہ لینا کہ جمی ماکان اور جمی ما یکون، وہ کل کی مثالیں گزر چکی ہیں۔ مثلا ایک مثال ہی سامنے رکھ لیجئے، اوتیت من کل شے، ملکہ بلقیس کو سب کچھ دے دیا گیا۔ کیا مطلب؟ اس کو معاذ اللہ کوئی نبوت بھی دے دی گئی یا اس کو کوئی صحابیت دے دی گئی؟ اور سمجھے بعد میں آنے والے یہ جتنے معاملات ہیں ان کا علم اس کو کوئی دے دیا گیا۔ لفظ کل ہے لیکن وہاں پر ہر ایک مانتا ہے کہ کل استغراق حقیقی کے معنی میں نہیں ہے، تو اسی طرح یہاں پر بھی کل استغراق حقیقی کے معنی ضروری نہیں ہے۔ اور لفظ ما جو ہے وہ بھی پڑھا ہو کہ بعض و ما جمی و ما، دونوں معنوں کا احتمال ہوتا ہے۔ لفظ ما کے اندر دونوں معنوں کا احتمال ہوتا ہے، جمی و ما اور بعض و ما۔ تو یہ لفظ ما یہ بھی کیا ہے؟ محتمل ہے۔ لفظ کل بھی کیا ہے؟ محتمل۔ لفظ ما بھی کیا ہے؟ محتمل، اور محتمل کو مستدل نہیں بنایا جا سکتا۔ بات سمجھے؟ یہ ایک بات۔ دوسری بات، اب ذرا اس روایت کی سند کو دیکھو جی۔ پہلے حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت کی سندیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، چونکہ اوپر جو روایت ہے حضرت معاذ سے 1، حضرت ابن عباس سے 2۔ اب دیکھو یہ جو حضرت ابن عباس سے اس کی پہلی سند میں سند اس طرح عن قتادہ عن ابی قلابہ عن خالد ابن لجلاج عن ابن عباس رضی اللہ عنہما۔ یہ سند ہے ترمذی شریف کی، صفحہ 156 جلد نمبر 2۔ اب ذرا دیکھو اس کو، عن قتادہ عن ابی قلابہ عن خالد۔ اب پہلا جواب کہ قتادہ مدلس ہے اور روایت عن سے ہے۔ اب قتادہ مدلس ہے، اس کا حوالہ طبقات المدلسین صفحہ 16۔ اب قتادہ مدلس ہے، اور مدلس کا قانون ہے کہ مدلس روایت کرے عن کے ساتھ، مدلس روایت کرے عن کے ساتھ، تو وہ روایت صحیح نہیں ہوتی۔ اب یہاں دیکھو قتادہ عن ابی قلابہ، قتادہ روایت کر رہا ہے کس طرح؟ عن ابی قلابہ۔ مدلس راوی اپنے استاد سے روایت کرے عن فلاں، اور سمجھے مدلس کا عن آنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مدلس کا
عن کہ عن کے ساتھ وہ روایت کرے اپنے استاد سے. مدلس راوی کا عن کے ساتھ روایت کرنا وہ روایت صحیح نہیں ہوتی. یہ ایک جواب. دوسرا جی، قال عمرو بن علی لم یسمع قتادہ عن ابی قلابہ. لو یہ تہذیب التہذیب صفحہ 355 جلد نمبر 8. امام عمرو بن علی، یہ اسماء الرجال کے ایک امام ہیں، یہ کہتے ہیں کہ قتادہ نے ابو قلابہ سے سنا ہی نہیں. وہ سمجھو قتادہ جو اپنے استاد سے روایت کرتا ہے ابو قلابہ سے، یہ اس کا استاد ہے ہی نہیں، یہ اس کا شاگرد ہے ہی نہیں، اس سے اس نے سنا ہی نہیں کچھ. وہ سمجھو ایک ہوتی ہے نا، کوئی ملاقات ہوتی ہے، شاگرد بنتا ہے، سنتا ہے، اس کا اس سے سننا ثابت ہی کوئی نہیں. جب اس کا اپنے استاد سے سننا ہی ثابت نہیں تو یہ روایت کہاں سے آ گئی؟ تو لہٰذا یہ روایت صحیح ہو سکتی نہیں ہے. کیا قتادہ تابعی ہے بھائی؟ قتادہ تابعی ہے، ثقہ راوی ہے، بڑا ثقہ راوی ہے، لیکن مدلس بھی ہے. سمجھو کوئی قتادہ ضعیف راوی نہیں ہے، قتادہ تابعی ہے، بڑا ثقہ راوی ہے، بات سمجھے، لیکن مدلس ہے. ثقہ بھی ہو تو مدلس بھی ہو، یہ بات ہوتی ہے. لیکن مدلس کے لیے پھر محدثین کا قانون ہے کہ مدلس عن کے ساتھ روایت کرے تو وہ روایت صحیح نہیں ہوتی. اگر یہیں پر ہی وہ عن نہ کہتا، وہ کہتا سمعت ابا قلابہ، بات سمجھے، یا اخبرانی ابو قلابہ، حدثنی ابو قلابہ، یوں کہہ دیتا حدثنی، اخبرانی، سمعت، ان لفظوں میں سے کوئی لفظ اگر کہہ دیتا تو روایت بالکل صحیح ہوتی. عن والی روایت صحیح نہیں ہوتی. مدلس راوی کی وہ روایت جس روایت میں وہ کیا کرے، اپنے استاد سے روایت کرے عن کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں عنعنۃ المدلس. عنعنۃ المدلس غیر مقبولۃ، مدلس کا عنعنہ مقبول نہیں، مدلس کا عنعنہ مقبول نہیں. اب یہاں پر بھی وہ روایت کرتا ہے عن کے ساتھ. یہ تو ایک بات ہوئی، پہلا جواب. دوسرا جواب، عمرو بن علی کہتی ہیں کہ قتادہ نے ابو قلابہ سے سنا ہی نہیں. جب ابو قلابہ سے اس کا سننا، شاگرد بننا ہی ثابت نہ ہو تو روایت کہاں سے آ گئی؟ وہ سمجھے. اب جو آدمی اس روایت کو صحیح ثابت کرے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قتادہ کا ابو قلابہ سے حدیث کا سننا ثابت کرے، حدیث کا سننا ثابت کرے. جب حدیث اس نے کوئی سنی ہی کوئی نہیں، اس کا سننا ثابت ہی کوئی نہیں، تو پھر بھی روایت صحیح ہو سکتی نہیں. یہ آپ کے پاس حوالہ آیا تہذیب التہذیب صفحہ 355 جلد نمبر 8. یہ ایک سند، حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت کی ایک سند. آئیے سند دوم. دوسری سند، عبد الرزاق عن معمر عن ایوب عن ابی قلابہ عن ابن عباس. ترمذی شریف صفحہ 155 جلد نمبر 2. اب آئیے اس میں عبد الرزاق عن معمر عن ایوب عن ابی قلابہ عن ابن عباس. اب اس کا جواب سمجھو. اس میں ایوب راوی آ رہا ہے مدلس. ابو قلابہ کا جو شاگرد ایوب ہے یہ کیا ہے؟ مدلس ہے. طبقات المدلسین صفحہ 5، اور روایت عن سے ہے. اب یہ ایوب بھی ثقہ راوی ہے. بات کو سمجھو. مدلس کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ راوی ضعیف ہے، راوی وہ ثقہ ہے، لیکن اس میں ایک خرابی ہے مدلس کی، تدلیس کی. سمجھو تدلیس کیا ہوتی ہے، بات ذرا سمجھ لو. مثلا یہ راوی ہے جی، اس کا استاد یہ ہے، اور یہ اوپر والا دادا استاد ہے. یہ راوی، اس کا استاد یہ، اس کا استاد یہ. اب اس نے مثلا بات سنی ہے اس سے، پھر اس نے سنی ہے اس سے. اب تدلیس کیا ہے کہ یہ اس کا نام چھپا جائے
تو دادا استاد کا نام لے لے، جو اصل استاد ہے اس کو درمیان میں چھپا دے، اور جو استاد کا استاد ہے اس کا نام لے لے، اور کہے کہ مجھے بات پہنچی ہے اس سے، پہنچی تو ہے، پہنچی تو اب اس میں بظاہر جھوٹ نہیں بنتا، پہنچی ہے اس سے، اب درمیان میں اس کو چھپا گیا۔ اب یہ پتہ نہیں کیسا ہے درمیان والا جس کو چھپایا ہے اس نے۔ یہ جو درمیان میں استاد کو چھپاتے ہیں اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں، کبھی وہ ضعیف ہوتا ہے تب چھپا دیتے ہیں، کبھی کوئی اور وجہ ہوتی ہے، بات سمجھے؟ جس طرح آج کل بھی مولوی کرتی ہیں، ایک آدمی مثلا شیخ طاہر رحمہ اللہ کا شاگرد نہیں ہے، وہ شاگرد ہے مولانا طیب صاحب کا، امیر صاحب کا، اب وہ اپنا خواہ بتانے کے لیے وہ شیخ طاہر کا نام لیتا ہے کہ مجھے شیخ طاہر سے یہ بات پہنچی ہے۔ بھئی اپنے استاد کو درمیان میں کیوں نہیں ذکر کرتا؟ وہ اپنی توہین سمجھتا ہے کہ میں مولانا طیب صاحب کا شاگرد کیوں اپنے آپ کو ظاہر کروں، میں یہ ظاہر کروں کہ میں تو شاگرد ہوں شیخ طاہر کا، گویا کہ وہ بات سمجھ جاتی ہے۔ یہ مختلف انسان کے اندر کمزوریاں ہوتی ہیں، اس کو کہتے ہیں تدلیس۔ تدلیس کیا ہوتی ہے؟ اپنے استاد کو چھپائے اور دادا استاد کا نام لے لے، یہ تدلیس۔ اس کے بارے میں اسماء الرجال کی کتابوں میں مثلا لکھا ہوا ہے کہ التدلیس اشد من الزنا، التدلیس اشد من الزنا، بات سمجھے؟ یہ بہت برا کام کرتا ہے جو اس طرح چھپاتا ہے۔ تو بہرحال اس طرح مختلف راوی یوں اس قسم کے گزرے ہیں جو تدلیس کیا کرتے تھے۔ اب آئیے، اب یہ ایوب راوی ہے اس دوسری سند میں، یہ ایوب بھی ثقہ راوی ہے، کوئی ضعیف نہیں ہے، کمزور نہیں ہے ثقہ راوی ہے، لیکن یہ بھی مدلس ہے۔ مدلس ہونے کا ثبوت طبقات المدلسین صفحہ 5، اور روایت کر رہا ہے یہ بھی عن کے ساتھ۔ دیکھو ایوب عن ابی قلابہ، آپ کے پاس سند لکھی ہے ایوب عن ابی قلابہ، عن کے ساتھ روایت کر رہا ہے، لہٰذا یہ ایوب کی روایت صحیح نہیں ہوگی۔ اب یہ دوسری سند کا پہلا جواب ہوا۔ اب یہ جو دوسرا جواب آ رہا ہے نا، یہ دوسرا جواب دونوں سندوں کے بارے میں ہے۔ پہلی سند میں ابو قلابہ کو ہم نے نہیں چھیڑا تھا ابھی تک، اب دوسری سند میں دونوں کا جواب کہ دونوں میں ابو قلابہ ہے۔ پہلی سند میں بھی ابو قلابہ ہے، دوسری سند کے اندر بھی ابو قلابہ ہے، اور یہ ابو قلابہ جو ہے یہ بھی مدلس ہے۔ لو، یہ جو ابو قلابہ ہے یہ بھی کیا ہے؟ اب ہے یہ بھی ثقہ راوی، ابو قلابہ کوئی ضعیف نہیں ہے، ثقہ راوی ہے، لیکن یہ بھی کیا ہے؟ مدلس ہے، اور روایت کر رہا ہے عن کے ساتھ، عن ابن عباس۔ پہلی روایت میں عن خالد، دوسری روایت میں عن ابن عباس، بات سمجھے؟ ابو قلابہ بھی مدلس اور روایت عن کے ساتھ ہے، بات سمجھے؟ اس اعتبار سے بھی روایت صحیح ہو سکتی نہیں ہے۔ یہ دونوں سندوں کا یہ جواب ہو سکتا ہے، ابو قلابہ دونوں سندوں میں ہے، اور یہ ابو قلابہ بھی کیا ہے؟ مدلس ہے، اور روایت کر رہا ہے عن کے ساتھ۔ آگے جواب نمبر 3، اس ابو قلابہ کے بارے میں اسماء الرجال کی کتاب مثلا حوالہ آپ کے سامنے آ رہا ہے، اسماء الرجال میں لکھا ہے روا عن ابن عباس وابن عمر۔ یہ ابو قلابہ روایتیں کرتا ہے ابن عباس سے اور ابن عمر سے، روایتیں کرتا ہے۔ وکیلا، لیکن کہا گیا ہے کہ لم یسمع منہما، دونوں سے اس نے سنا کوئی نہیں، نہ ابن عباس سے سننا ثابت نہ ابن عمر سے سننا ثابت۔ اب سننا ثابت نہ ہوا، یہ تہذیب التہذیب صفحہ 235 جلد نمبر 5، تو سما غیر یقینی ہو گیا۔ اب اس میں احتمال ہو گیا کہ اس نے سنا ہے یا نہیں سنا، گویا کہ عباس محدثین کہتی ہیں اس کا عبداللہ ابن عباس سے سننا ہی ثابت نہیں۔ جب سننا ثابت نہیں تو دونوں روایتیں کر رہا ہے مثلا ابن عباس سے، تو یہ سننا جب ثابت نہیں تو روایت صحیح نہیں ہوگی۔ آگے جواب نمبر 4،
بات کو ذرا سمجھو. اب ابو قلابہ، یہ آگے جواب نمبر 4 ذرا دیکھو، بات میں سمجھاؤں. ابو قلابہ روایت کرتا ہے عن ابن عباس. کس سے روایت کرتا ہے؟ نام لیتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کا. اور ابن جابر یہ نام لیتا ہے عن عبد الرحمن ابن عائش الحضرمی. بات کو ذرا سمجھو. یہ ابن جابر کہتا ہے کہ یہ روایت ابن عباس سے نہیں ہے، بلکہ یہ روایت عبد الرحمن ابن عائش سے ہے. ذرا بات کو سمجھو. اب دو راویوں کا اختلاف ہو رہا ہے، ایک ابو قلابہ، دوسرا ہے ابن جابر. ابو قلابہ کہتا ہے کہ یہ روایت ابن عباس سے ہے، اور ابن جابر کہتا ہے کہ یہ روایت عبد الرحمن ابن عائش الحضرمی اس سے ہے. اب اختلاف ہو گیا نا دونوں میں. ایک کہتا ہے کہ روایت فلاں سے ہے، دوسرا کہتا ہے روایت فلاں سے. اب آؤ، امام ابو زرع نے امام احمد سے پوچھا، امام ابو زرع نے امام احمد سے پوچھا کہ اب دونوں کا اختلاف ہے تو اس میں کیا چیز صحیح ہے؟ ان دونوں کا اختلاف ہے، سمجھے؟ تو ان دونوں میں چیز صحیح کیا ہے؟ تو امام احمد کہتی ہیں اس ابو قلابہ کی سند کے بارے میں، ھذا لیس بشیء والقول ما قال ابن جابر. ابن جابر کی بات صحیح ہے، اور جو ابو قلابہ کہتا ہے لیس بشیء. سمجھو، جو ابو قلابہ کی روایت، یہ جو ابن عباس کا نام لیتا ہے، کہتی ہیں لیس بشیء، یہ صحیح نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے کہ والقول ما قال ابن جابر، جو ابن جابر کہتا ہے، یعنی اصل میں یہ روایت عبد الرحمن ابن عائش الحضرمی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے ہی نہیں. یہ تہذیب التہذیب صفحہ 204 جلد نمبر 6. اسی طرح دوسرا ماخذ آ رہا ہے یہ امام احمد کے لیے. امام احمد نے کیا بتا دیا کہ ابو قلابہ نے جو ابن عباس کا نام لیا یہ صحیح نہیں ہے. اب دوسرا ماخذ، قد ذکر احمد بن حنبل ان قتادہ اخطأ فیہ. امام احمد بن حنبل کہتی ہیں کہ قتادہ کو اس کے روایت کرنے میں خطا ہوئی. اس نے جو کہا نا ابن عباس، یہ ابن عباس کا جو نام لیا اس میں قتادہ سے کیا ہوئی؟ خطا ہوئی. ابن عباس کی یہ روایت نہیں ہے، یہ روایت عبد الرحمن ابن عائش الحضرمی کی ہے. یہ اصابہ صفحہ 398 جلد نمبر 2. آگے تیسرا ماخذ آ رہا ہے، روا عن ابن عباس فیما قیل والمحفوظ عن عبد الرحمن ابن عائش الحضرمی. اس قتادہ نے تو عبداللہ ابن عباس کا نام لیا ہے جیسا کہ کہا گیا ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. بات صحیح محفوظ بات یہ ہے کہ ابن عباس راوی نہیں ہے، بلکہ اس روایت میں نام اوپر ہے عبد الرحمن ابن عائش الحضرمی کا. یہ تہذیب التہذیب صفحہ 115 جلد نمبر 3 جلد نمبر. یہ عبداللہ ابن عباس کی سند پر یہ ساری بحث آپ کے سامنے آئی. پہلے بتایا گیا کہ عبداللہ ابن عباس کی 2 سندیں، ایک سند بھی صحیح نہیں، دوسری سند بھی صحیح نہیں. پھر اخیر بتایا گیا کہ یہ روایت عبداللہ ابن عباس کا نام ہی غلط ہے. یہاں پر وہ سمجھے، یہاں پر عبداللہ ابن عباس کا نام ہی غلط ہے. اب آگے آئیے. اسی طرح یہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. اب آئیے ذرا اس کو دیکھو. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو اوپر فتجلی لی کل شیء. اب اس کی سند دیکھو. اس میں یحییٰ ابن کثیر عن زید ابن سلام. سند کے اندر کیا آ رہا ہے؟